الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمامی کو عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے ہمیں اکٹھا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ گفتگو آغاز کرنے سے پہلے تمامی عالم اسلام کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سال آپ کو خوشباش زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ فجر کی نماز الحمدللہ کئی صفیں جمع ہو چکی تھی۔ الحمدللہ کافی دل کو خوشی ہوئی کہ ہمارے عالم اسلام اور مسلمانوں میں ایک جذبہ ہے۔ اگر کاش یہ معاملہ، یہ ماحول اگر ہر روز ہر نماز میں ہوتا تو کیا ہی کہنے ہوتے۔ ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ آج الحمدللہ عید کی بات ہے تو فجر کی نماز میں بھی مسجد بھری ہوئی، عید کی نماز میں بھی مسجد بھری ہوئی۔ اگر ہر وقت یہ معاملہ ہو تو اللہ کی رحمت کبھی ہم سے روٹھے گی نہیں۔ آج جو ہم پریشان حال ہیں، مفلسی میں، غریبی میں، ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، یہ ہماری کردار کا، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر مسلمان اگر یہ سوچ لے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کئی مسلمان ہمارے اسلامی بھائی رات میں جاگ کر فجر کی نماز پڑھے ہوں۔ آج خوشی تھی کہ فجر کی نماز پڑھنا عید الاضحیٰ ہے۔ اگر یہی خوشی اور یہی ایکسائٹمنٹ، اگر یہی تشکر، اللہ کے آگے سر کو جھکانے کا ایک خوشی اگر ہر روز ہر صبح ہمارے اسلامی بھائی صدائے مدینہ لگاتے ہیں، اللہ ان کی عمر و اقبال میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائیں۔ جگاتے ہیں یہ بیچارے آپ لوگوں کو تمام فجر کے لیے، یہ اپنی نیند قربان کر کے آپ کو جگانے جاتے ہیں۔ مگر کتنے اسلامی بھائی مسجد میں تشریف لاتے ہیں ان کی آواز پہ۔ اگر ہر انسان یہ چاہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا یہ فریضہ ہے، ہم جنت کے لیے نہیں، ہم دوزخ کے لیے نہیں، ہم دوزخ سے ڈر کر نماز نہیں پڑھیں گے، یا ہم جنت کی لالچ میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نماز اس لیے پڑھیں گے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ آج ہر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے حق طلب کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے حق طلب کرتی ہے کہ میرا فلاں فلاں حق ہے۔ یہ باپ اپنے بیٹوں سے، بیٹے اپنے باپ سے جائیداد طلب کرتے، حق ہے۔ اللہ کا بھی حق ہے یہ کہ اللہ کے سامنے بندے اس کی عبادت کرے۔ بہرحال موضوع الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام اسلامی بھائیوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ کردار کا تو پہلے غازی بن جا، جیت نہ پائے تجھ سے ایسی تو بازی بن جا، توڑنے والے خود بنائیں گے تیری مسجد اے مسلمان، بس شرط ہے تو نمازی بن جا۔ جب یو پی میں جب فجر کی اذان پہ بینڈ لگایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ ایک پوائنٹ دیا گیا تھا کہ فجر کی نماز اذان لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے تو کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ 2-4 لوگ آتے ہیں، 2-4 لوگ کے لیے کیا لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے؟ یہ ان لوگوں کا پوائنٹ تھا۔ اگر کاش اگر فجر کی نماز میں اسلامی بھائی پورے مسلمان اگر مسجد بھری ہوئی اگر رہتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی یہ بات کہنے کے لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہ ہو۔ یہ ہمارے اعمال اور کردار کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی تمام لوگوں کو خوشباش رکھے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی اولو العزم پیغمبر میں شمار فرمایا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے آخری پیغمبر کو بھیجنا۔ اور حضرت اسماعیل کے بعد عرب کے میدان میں، عرب کی سرزمین پر کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ عرب کی سرزمین پر کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔
حالانکہ حضرت ابراہیم سے میرے نبی تک 4000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائی دنیا میں، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، مگر کوئی بھی اہل عرب میں پیدا نہیں ہوئے، یعنی عرب کی سرزمین پر۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا فرمائی، اور جب حضرت اسماعیل، تمام واقعات تو سن چکے ہیں، اب بس تھوڑی دیر کے لیے بس آگے کا واقعہ اختتام کی طرف، کہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو جب ان کے والدہ کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زیزرہ میدان زیزرہ میں چھوڑ کر جب واپس آ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم نے وہاں دعا فرمائی، حضرت ابراہیم نے وہاں پہ دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم اب ان کی دل کی کیفیت جان سکتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے آئے، تمام فرشتے آئے مدد کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا، مگر حضرت ابراہیم نے وہاں دعا نہیں فرمائی۔ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو بیٹوں اور بیوی کی محبت کیسی ہوتی ہے کہ جب میدان زیزرہ میں چھوڑ کر واپس آ رہے تو حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، میں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں تو کھانے کے لیے پھل عطا فرمانا، اور اللہ سبحانہ و تعالی تو اپنے فضل و کرم سے یہاں پہ ایک بستی آباد فرمانا۔ آج بہت بڑی بستی ہے الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے آئے، تو وہاں پہ حالانکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر بنیاد حضرت آدم نے ڈالی تھی، اس کے بعد تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پھر حکم ہوا، اب اگر کوئی اولاد، کوئی باپ اگر کہیں باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، سعودی دبئی آ جاتا ہے، جب اس کے معلوم چلتا ہے کہ اسے اولاد ہوئی ہے تو وہ خوشی سے مارے جھوم اٹھتا ہے۔ جب اس کو واپس آنے کا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتا ہے، طرح طرح کے اقسام کھلونے لاتا ہے کہ میرا بچہ ہے، کھیلیں گے۔ ہر انسان کا شوق ہے کہ اگر کوئی باہر، اگر بمبئی میں رہتا ہے، حیدرآباد میں، اس کو خبر ملتی ہے کہ اولاد ہوئی ہے تو وہ انسان بمبئی سے اپنے بچوں کے لیے کھلونے، تمام اقسام کے کھلونے لاتا ہے۔ مگر یہ کیسا باپ تھا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپنے میں جدا کر دیا، حضرت ابراہیم اسماعیل کو جدا کر دیا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاؤ، تو ملنے کے لیے جائے، عموماً تو لوگ انسان اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے جایا کرتے، مگر حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ رسی اور چھری لے کر جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک تو بڑھاپے کا اثر، اوپر سے چھوڑ کر آئے اپنی بیوی بچوں کو وہ تکلیف، پھر لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ چھری اور رسی لے کر جانا۔ جب ملنے کی باری آئی خوشی سے جھوم اٹھے، پھر حکم ہوا کہ اب تمہیں رسی اور چھری لے کر جانا ہے۔ تو اس وقت دل کی کیفیت، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں سے 13 سال بعد 17 سال بعد ملیں گے، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو رسی اور چھری لے کر جانا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، فرمایا قرآن میں تو صحیح عمر ان کی بتائی نہیں گئی، بس اتنا بتایا گیا کہ فلما بلغ معه السعی، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو چڑھنے لگے تھے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی اور بچوں سے ملاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حجرہ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ خواب دیکھا، اپنے 3 خواب دیکھے 3 روز، اور نبی کے خواب، ہمارے خواب شیطانی ہوتے ہیں، ہمارے خواب کچھ رحمانی ہوتے ہیں، ہمارے خواب کچھ وسوسے والے ہوتے ہیں، مگر نبیوں کے خواب، انبیاءوں کے خواب وسوسے والے نہیں ہوتے، وہ رحمانی خواب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کبھی بھی میرے ولی کو، میرے محبوبین کو، محبین کو کبھی وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ شیطان کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کو وسوسہ ڈال سکے۔ تو حضرت ابراہیم کا جو بھی خواب تھا وہ رحمانی خواب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، جب خواب دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں تو صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیا اللہ کے نام پہ۔ پھر دوسری رات بھی وہی خواب آیا کہ اے ابراہیم میرے راہ میں عزیز ترین قربانی دے، پھر اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر دوسری رات چلی گئی، تیسری رات آئی، پھر اٹھے
100 اونٹ قربان کر دیے۔ جب آپ مسلسل آتے گئے تو اس وقت معلوم چلا کہ یہ حضرت اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، قرآن نے اس واقعے کو پورا تفصیل سے بیان فرمایا۔ فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ رائے پوچھ رہے ہیں، اظہار رائے پوچھ رہے ہیں کہ تیری رائے کیا ہے، میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے۔ اب اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اگر ان سے مشورہ نہ بھی کرتے تو قربان کرنا تھا، مگر اے ابراہیم اسماعیل سے اظہار رائے پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا اگر حضرت اسماعیل اگر منع کر دیتے کہ بیٹا میں باپ ابو جان میں قربان ہونا نہیں چاہتا، تو کیا قربان نہ کرتے حضرت ابراہیم؟ بالکل کرتے، کیونکہ اللہ کا فرمان تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ مگر پھر ابراہیم اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مشورہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے وجہ تھی کہ کل مؤرخ لکھے گا، کل کوئی کتابوں میں لکھے گا کہ اپنے بیٹے کو معلوم نہ کیا، دھوکے سے اسے قتل کیا گیا، دھوکے سے قربان کیا گیا۔ اگر بیٹے کو معلوم ہوتا بیٹا قربان نہ ہوتا، مورخ ایسا لکھتا، اس لیے پہلے انہوں نے مشاورت کی بیٹے سے، فرمایا کہ فانظر ماذا تری، بیٹا تیری رائے کیا ہے۔ اب اگر یہ بات تو ہو گئی کہ رائے پوچھ رہے ہیں، اگر رائے میں اگر انسان اگر پوچھتا ٹھیک ہے، اب یہ بھی یہ ایک وجہ ہوتی ہے ہاں ہونے کی، ٹھیک ہے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ہاں ہونے کی کہ بندہ راضی ہے۔ اگر حضرت اسماعیل کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کی مرضی، یہ بھی رضامندی کی وجہ بن جاتی۔ حضرت اسماعیل اگر کہتے کہ ابو جان آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی رضامندی کی وجہ بن جاتی۔ مگر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے منڈی ہلا کر جواب نہیں دیا۔ باپ نے پوچھا فانظر ماذا تری، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا، کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ اے ابو جان ذبح ہی نہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، جو چاہے وہ کرنا ہے کر لو۔ یہ نہیں فرمایا یا ابت اذبح۔ یہ اگر کوئی کہتا حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ابو جان ذبح کر دیجئے، ذبح کا لفظ ذبح سے جواب دیتے، ذبح کے سوال کا جواب ذبح سے دیتے، مگر وہاں پہ 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ ابو جان یہ جان اللہ کے حوالے، یہ جان آپ کے حوالے، جو کرنا ہے وہ کیجئے۔ پھر آگے فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ اللہ کی راہ میں مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریے، انشاءاللہ من الصابرین، میں اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب باپ بیٹوں میں مشاورت ہو گئی، آگے قرآن فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ، جب مشاورت ہو گئی، جب باپ بھی راضی ہو گیا قربان کرنے کے لیے، جب بیٹا بھی راضی ہو گیا، کس چیز پہ راضی ہوا؟ دنیا میں تو ایک باپ اگر بیٹے مشاورت کرے کہ فلاں گاڑی لینی ہے تو باپ بیٹوں میں مشاورت میں کوئی تال میل نہیں ہوتا، باپ کہتا ہے فلاں گاڑی لینی ہے، بیٹا کہتا ہے فلاں گاڑی لینی ہے۔ مگر یہاں پہ قربان جائے اسماعیل ابراہیم کی مشاورت پر، باپ قربان کرنے پہ راضی اور بیٹا قربان ہونے پہ راضی ہے۔ یہ فیضان نظر تھا، اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائی تھی اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ طریقہ کس نے سکھایا تھا اسماعیل کو؟ یہ طریقہ، یہ طور طریقے اسماعیل کو بات چیت کرنے کے کس نے سکھائے تھے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بھی راضی ہو گیا قربان کرنے کے لیے، بیٹا بھی راضی ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا پتھر پہ۔ اور اس میں تفاسیر میں آتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی نے فرمایا کہ پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، اور کسی نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، زمین میں پیشانی کو رکھ دیا۔ مگر بعض مفسرین نے اس کو یہ کیا ہے کہ ان کو سیدھا لٹایا، چت بولتے ہیں، چت لٹایا،
اور منڈی کو گھما دیا، جس طرح سے ہم جانور کو گھما کے زمین کی طرف اس کی پیشانی کو کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم ریشم سے زیادہ نرم نازک گلے کو موڑ دیا گیا حضرت ابراہیم نے۔ پھر حضرت ابراہیم نے پھر مشاورت ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جان میری کچھ باتیں اور شرائط ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے کہ سب سے پہلے میری ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں گا اور باپ کی ممتا جاگ اٹھے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ رک جائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ دوسری شرط یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے تو ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کی محبت آپ کی رکاوٹ بن جائے۔ تیسری بات، جو میرے خون سے سنا ہوا لباس ہوگا یہ میری والدہ کو لے جا کر دے دیجئے گا، میری والدہ اس سے دیکھ کر اپنے صبر و تحمل کر لے گی۔ یہ 3 شرائط ہیں میرے والد، یہ 3 شرائط اب کام کیجئے گا۔ حضرت اسماعیل کو باندھ دیا گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو موڑ کر زمین کی طرف کر دیا گیا۔ چھری لے کر حضرت اسماعیل نے اپنا گھٹنا ان کے پیٹھ پہ رکھا، جس طرح سے ہم جانور کے اسم اپنا گھٹنا رکھتا۔ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جان رک جائیے۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹا؟ منصوبہ ختم ہو گیا، منصوبہ رک گیا، کیا قربان ہونا نہیں چاہتا؟ تو حضرت اسماعیل نے پیارا جواب دیا اور فرمایا کہ میرے بابا جان میرے ہاتھ پاؤں کے رسیاں کھول دیجئے۔ کہا کیوں؟ منصوبہ تبدیل ہو گیا، آپ نے ارادہ بدل لیا۔ اسماعیل کہنے لگے نہیں بابا جان، اگر اسی لیے میں کھولنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل قیامت تک مؤرخ کتابوں میں لکھتے رہیں گے، کل مؤرخ لکھے گا، کل تاریخوں کی کتابوں میں لکھے جائے گی ہماری آپ کے واقعات، تو لوگ لکھیں گے کہ بیٹا قربان ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے اس لیے زبردستی انہیں رسی سے باندھ کر قربان کیا، اس لیے رسی کھول دیا جائے۔ حضرت اسماعیل کی رسیاں کھول دی گئی۔ اللہ اکبر، جیسی چھری کو تیز کر دیا گیا، آسمان رونے لگا، عرش جھوم اٹھا، فرشتے کانپنے لگے، حوران جنت اپنے کھڑکیوں سے جھانکنے لگی۔ کہا کہ یا اللہ قیامت آنے والی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرا خلیل ہے، اسماعیل تیرا بندہ ہے، اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، ادھر ذبح کرنے کے لیے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، فرشتے آسمان سے رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے، اس وادی میمنہ تڑپنے لگی، پتھر کانپنے لگے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا قیامت آنے والی ہے، مولا قیامت آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قیامت تو نہیں آئے گی مگر تم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تیرا خلیل، تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے، تو انسانوں کو اپنا نائب بنا رہا ہے، جو دنیا میں خون ریزیاں کریں گے، جو دنیا میں قتل و غارت کریں گے، عبادت تو ہم کریں گے۔ اے فرشتوں دیکھ لو، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، جو میرے نام پر ہر چیز قربان کے لیے تیار ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میں نے اپنا نائب بنایا ہے اسے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نرم نازک ریشم سے زیادہ تیز گلے پہ چھری کو چلاتے چھری ماند پڑ جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو اٹھاتے پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر چھری سے مخاطب ہوتے ہیں چھری کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ چھری بزبان حال فرماتی ہے، بزبان حال عرض کرتی ہے کہ تو کہتا ہے کاٹ، تیرا جلیل کہتا ہے مت کاٹ، خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے مت کاٹ، میں مانوں گا اس کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تیرا کام تو کاٹنا ہے نا، تو کاٹتے کیوں نہیں ہے؟ تو فوراً بزبان حال سے چھری جواب دیتی ہے ابراہیم آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، تجھے کیوں نہیں جلایا؟ کیونکہ حکم تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، جس خدا نے آگ کو تجھ پر ٹھنڈی کیا اسی خدا نے مجھے آج چلنے سے منع فرمایا ہے۔ ادھر فرشتے پریشان، فرشتے آؤ بکا کرنے لگے، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ایک مرتبہ چھری چلائی، اب ایک ہوتا نا ماں باپ کی ممتا ہوتی ہے، چلو اللہ کا حکم ہو گیا، اب ایک مرتبہ چلا دیا، کاٹی نہیں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ سکتے تھے نا کہ اللہ کا حکم تو میں نے پورا کر دیا، اب دوبارہ چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم نے دل میں سوچا شاید میری ممتا نے جو چلانا چاہ رہا تھا میں جس انداز سے، اس انداز سے میری ممتا نے چلانے نہ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چھری کو تیز کرتے ہیں، پھر چھری کو تیز کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن مبارک پر اپنا چھری رکھتے ہیں۔ جیسی چھری بڑی تیز ترار کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ چلاتے ہیں، ذبح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں اور اب پٹی کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دمبا کٹا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہیں۔ اب یہ تمام منظر دیکھ لیا حضرت ابراہیم نے۔ جیسے یہ حضرت منظر دیکھا تو فوراً ایک زبان ہو کر بول پڑے، حضرت ابراہیم بول پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر جبرائیل دیکھ رہے تھے باپ بیٹے کے یہ کلمات، انہوں نے کہا وللہ الحمد۔ یہ تمام معاملات تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ بیٹے کی جگہ دمبا قربان ہوا، مگر اللہ نے پھر بھی یقین دلانے کے لیے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتُ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر دکھایا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں ہم اسے محسنون میں، احسان والوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو اتنا پیار ہوا، اللہ کو اتنا پیار ہوا کہ قیامت تک کے آنے والے نسلوں کے لیے اس کو واجب کر دیا گیا۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام کائنات کے تذکرے مٹ سکتے ہیں مگر ابراہیم کا تذکرہ مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اولو العزم پیغمبر یہ میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہے شاید ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر سے اتنی قربانیاں لی ہیں۔ ان کو تمام چیزوں میں آزمائشوں میں ڈالا گیا، ان کو پریشانیوں میں ڈالا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کا انتظام فرمایا، اور انہوں نے ہر ایک نمبر پہ اول نمبر پہ کامیابی حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو قربانی کی برکت رحمت نازل فرمائے۔